الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. محترم سامعین کرام، اصحاب کہف کا واقعہ سورۃ الکہف کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے ابھی آیت نمبر 19، آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے کا جو درس اس سورت کا آپ کے سامنے سے گزرا ہے، ان دروس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ اپنے سماج و معاشرے سے بھاگ کر کے یہ چند نوجوان جن کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے غار کے اندر پناہ لیے، اور جب یہ لوگ غار کے اندر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی آسانی کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قوم سے نجات دینے کے واسطے اور ان کے توحید کی حفاظت کے واسطے رب العالمین نے اسی غار میں ان کو گہری اور لمبی نیند میں سلا دیا. اور جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح سے دوبارہ ہم نے ان کو نیند سے جگایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کتنے عرصے تک سوئے رہے. ظاہر ہے ایک آدمی سوتا ہے یا چند لوگ سوتے ہیں اور ایک گہری نیند سے سوتے ہیں، اور صبح میں سونے کے بعد شام میں اٹھتے ہیں یا کسی وقت اٹھتے ہیں اور ان کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دیر تک سوئے رہے. تو اسی طرح سے یہ لوگ بھی جو سوئے تھے، یہ لوگ جگنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی کاریگری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے اپنے بندوں پر کہ جب یہ لوگ ظالم و جابر بادشاہ کے پنجے میں پھنسے تھے، مشرکین کے نرغے میں یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایمان کی حفاظت کے واسطے سے ان کو نیند دے دی. اور جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور وہ لوگ جو مشرکین تھے، جو توحید کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، جب وہ لوگ چلے گئے اور ان کے مقابلے میں جب توحید پرست لوگ جو عیسائی مذہب سے ہی تعلق رکھتے تھے، جب یہ لوگ آئے اور ایسے حکمران جب وہاں پر حاکم بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند سے جگا دیا. اور جب یہ لوگ نیند سے جگے لیتساءلوا بینہم، تو آپس میں پوچھنے لگے کہ کتنے عرصے تک سوئے رہے. قال قائل منہم کم لبثت، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کتنے عرصے تک سوئے رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اب چونکہ صبح کے وقت میں سوئے تھے اور جب نیند کھلی تو دیکھا کہ سورج ڈھل چکا ہے یا شام ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یومن او بعض یوم، ہم لوگ پورے دن سوئے رہے یا چند گھنٹے سوئے رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اب جب لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ چھوڑو، اس مسئلے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم لوگ کتنے دیر تک سوئے رہے. اللہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو، یہ پیسہ ہے. جب وہ لوگ چلے تھے اپنے گھر سے اور غار کی طرف آئے تھے تو ان کے سامنے ان کے ساتھ کچھ سکے تھے، اور ان میں سے کچھ سکہ انہوں نے صدقہ کر دیا تھا اور کچھ سکہ انہوں نے بچا کر کے رکھا تھا. جب ان لوگوں کی نیند کھلی تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی وہ کھانے پینے کی. جیسا کہ انسان صبح میں اٹھتا ہے تو پہلے کھانے پینے کے بارے میں سوچتا ہے کہ آج صبح میں چائے کیا بنایا جائے، چائے کے ساتھ کیا لیا جائے، صبح کا ناشتہ کیا ہو. تو اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی سب سے پہلے کہا کہ دیکھو کسی آدمی کو بازار کی طرف بھیجو اور بھیجو تاکہ وہاں سے کچھ کھانے پینے کا سامان وہ لوگ لے آئیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، اس شہر کی طرف بھیجو اور کہو کہ ذرا سا دیکھ کر کے لانے کے لیے، کیونکہ یہ مشرکین کا ٹولہ ہے، یہ مشرکین کا شہر ہے. ایسا ہوٹل تلاشو جہاں پر صاف ستھرا کھانا ملتا ہو، پاکیزہ کھانا ملتا ہو. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور وہاں سے وہ سامان کھانے کا خرید کر کے لائے، کھانے پینے کا.
اور ولیتلطف، اور جائے تو بہت ہی نرمی کے ساتھ جائے، ان سے جھگڑتا نہ پھرے، ان سے بحث کر لیا ان سے بحث کر لیا، ایسا نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم لوگوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو لے کر کے زیادہ کھوج کرید کرتا ہے تو لوگوں کی نظر اس پر جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا اس طرح سے ہم لوگوں کو سبق دے رہا ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ نرم پہلو سامنے رکھنا چاہیے، کسی بھی چیز کو لے کر کے زیادہ کھوج کرید نہیں کرنا چاہیے، کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سماج و معاشرے کی نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، اور انسان جو ہے اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ تو اسی لیے اصحاب کہف نے کہا کہ جب جاؤ، ہم میں سے کوئی ایک آدمی جائے تو بڑے ہی نرمیت کے ساتھ جائے، نہ دکاندار سے جھگڑے، نہ لوگوں سے زیادہ بحث کرے، نہ کسی سے زیادہ بات کرے، بس جانا ہے چپ چاپ سے، کھانا دیکھنا ہے کہاں پر مل رہا ہے، وہاں پر پیسہ دے کر کے کھانا لے کر کے واپس چلے آنا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم نہیں چلنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں۔ اگر زیادہ لوگوں سے بحث میں پڑو گے تو لوگ پکڑ لیں گے اور بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا اور وہ چلا آئے گا۔ اللہ اسی بات کو یہاں پر فرما رہے ہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ، جانا تو انتہائی نرمی کے ساتھ جانا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اس طرح سے جانا کہ لوگوں کو تمہارے بارے میں بالکل پتہ نہ چل سکے۔ اور پھر آگے کہا انہم ان یظہروا علیکم، اگر لوگوں کو معلوم چل گیا اور لوگوں نے اپنے کسٹڈی میں تم کو لے لیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یرجموکم، اس وقت ہو سکتا ہے کہ تم کو پتھروں سے مار کر کے سنسار کر دے، تم تمام کو تلاش لے، پکڑ کے لے جائے، یا تو تم کو جان سے مار دیں گے، یا پھر اللہ فرما رہے ہیں او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر بت پرستی کے مذہب پر دوبارہ لوٹا دیں گے۔ اور اگر ایسا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اگر ایسا ہوا تو تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آدمی نکلا غار سے جو کھانا لانے جا رہا تھا، تو وہ تو یہ سوچ کر کے جا رہا تھا کہ کل شام میں ہم غار میں آئے ہیں اور آج دوسرا دن ہے، اطمینان سے نکلا، لیکن دیکھتا ہے تو وہ رستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ صدیاں گزر چکی ہیں، وہ رستہ نہیں ہے، مکانات کے جو انداز اور اسٹائل اس زمانے میں تھے وہ اسٹائل نہیں ہے، جو لوگ جان پہچان کے تھے اس میں سے کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے، ہر چیز بالکل نیا لگ رہا ہے، بستی بھی نہیں ہے، رستے بھی نئے ہیں، لوگ بھی نئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گیا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آسیبی اثر مجھ کو تو نہیں ہو گیا ہے۔ سوچتے سوچتے اس نے دل میں سوچا کہ بس جلدی سے جانا ہے اور کھانا لے کر کے بھاگ جانا ہے۔ ایک دکان پر پہنچے، دکان پر پہنچنے کے بعد کھانے والے سے بات کیا، پیسہ نکال کر کے کھانے والے کو دیا۔ اب اس دکاندار نے پیسہ لینے کے بعد پیسہ کو دیکھا اور اس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ تو کئی صدیوں پہلے کا پیسہ ہے، یہ آج کا پیسہ ہی نہیں ہے۔ ایک بار اس پیسہ دینے والے کو دیکھ رہا ہے اور ایک بار اس پیسے کو دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بازو میں جو آدمی بیٹھا ہے اس کی طرف پیسہ بڑھا دیا، اس نے دیکھا، ایسا کرتے کرتے وہاں پر مجمع جمع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح سے ہم نے ان کے بارے میں لوگوں کو بتلایا۔ ساری پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کرنے والا انسان، پلاننگ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، تمہارے چاہنے سے کیا بھی نہیں ہوتا ہے، رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سارے کا سارا معاملہ جو چلتا ہے وہ رب العالمین کے اشارے پر چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم نے ان کے بارے میں لوگوں کو بتلایا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا کہ میں اسی بستی کا رہنے والا ہوں، کل ہی شام میں گیا تھا، دقیانوس بادشاہ اس وقت موجود تھا، ہم لوگ اس کے ڈر سے بھاگ گئے تھے۔ کہا نہیں، اب تو دقیانوس بادشاہ ہے بھی نہیں، وہ تو کئی سو سال پہلے یہاں سے جا چکا ہے، مر چکا ہے وہ، ابھی تو دوسرا بادشاہ ہے۔ ایک کام کرو، اس کو پکڑو اور لے کر کے چلو، لگتا ہے کہ اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، اس کو کوئی خزانہ ملا ہے اور یہ حکمران سے چھپانا چاہتا ہے، حاکم سے چھپانا چاہتا ہے، لہذا سب کے سب مل کر کے پکڑ کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے اس سے پوچھا، جب اس نے پوری حقیقت سے بتلایا تو اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ عیسائی بادشاہ تھا، توحید پرست تھا، وہ خوش ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح سے ہم نے ان کے حالات کو لوگوں کے اوپر واضح کیا، لوگوں کو ان کے حالات سے مطلع کیا۔ کیوں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آ کر کے رہے گی۔ یہ جو قیامت ہے اس کے بارے میں قولاً یا عملاً ہر دور میں لوگوں نے انکار کیا ہے۔ کچھ لوگ زبان سے انکار کرنے والے، کچھ لوگ اپنے ایکٹیویٹی اور عمل سے انکار کرنے والے۔ اس زمانے میں بھی لوگ انکار کرتے تھے، بعض لوگ کہتے تھے کہ جو قیامت قائم ہوگی، یہ جو عیسائی مذہب کے تھے نا، تو ان کے کتابوں کے اندر لکھا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن ان لوگوں نے اس میں تعویل کر دی۔ تعویل کیا کہ جسمانی قیامت نہیں ہوگی بلکہ روحانی قیامت ہوگی،
یہ جسم میں کیا بھی نہیں ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا انکار کرتے ہوئے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے ان کے حالات پر لوگوں کو مطلع کیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت ہر حال میں آنے والی ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ یہ معاملہ ہوا جب سارے بات معلوم ہو گئی، بادشاہ کو یہ سب معلوم ہو گیا، تو بادشاہ اور اس وقت کے جو لوگ تھے وہ سب کے سب کے چلو کہاں ہے غار، غار کے پاس پہنچے، اور یہ لوگ غار میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، غار میں یہ لوگ داخل ہونا چاہ رہے تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، جو اصحاب کہف میں سے ایک تھا، اس نے کہا کہ نہیں آپ لوگ ابھی مت جائیے، ابھی ہم اندر جائیں گے، جا کر کے لوگوں کو آگاہ کریں گے جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، اور آگاہ کر کے پھر آپ کو ہم بلائیں گے یا ان کو اندر لے کر کے آئیں گے، لیکن اس کے بعد کے جو حالات ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جو آدمی تھے اندر گئے اور جا کر کے وہ بھی سو گئے اور وہاں سے ان کی روح پرواز کر گئی، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب وہ اندر گئے تو بادشاہ اور اس کے لوگ بھی اندر گئے اور جا کر کے ان کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد گلے سے لگایا اور کہا کہ دیکھو کتنے بڑے موحدین لوگ اور اللہ کے کتنے نیک بندے یہ لوگ کہ انہوں نے اپنے توحید کو بچانے کے لیے ساری چیزوں کو تج دیا، ہر چیز کو قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ لوگ باہر نکلے تو ان لوگوں کی روح پرواز کر گئی۔ جب ان لوگوں کی روح پرواز کر گئی، اللہ فرماتے ہیں کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم، لوگ ان کے معاملے میں جھگڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو غار کا منہ اس کو بند کر دیا جائے اور ان کے حالات کو ان کے رب کے اوپر چھوڑ دیا جائے، ربہم اعلم بہم، ان کے بارے میں ان کا رب بہتر جانتا ہے کہ یہ کس طرح کے کیسے لوگ کیا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا کتنا مقام ہے اور ان کا کیا حال ہونے والا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کے معاملے کو چھوڑ دو اور اس غار کے اوپر دیوار کی بنیاد بنا دو تاکہ کوئی بھی ان کو ٹچ نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ، انہی میں سے کچھ لوگ، چونکہ توحید پرستوں کے درمیان سے ہی شرک اپجتا ہے لوگوں کے درمیان، کیونکہ شیطان کا جو سب سے بڑا جو ہتھ کنڈا ہوتا ہے، شیطان کی جو سب سے بڑی کارستانی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ موحدین کو مشرکین میں شامل کر دے۔ لہذا ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، جو لوگ بڑے بڑے قسم کے لوگ تھے، جو مال و دولت والے تھے، لوگوں کے درمیان ہولڈ اور رسوخ رکھنے والے تھے، ان لوگوں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ اپنے معاملات کے اوپر غلبہ رکھتے تھے ان لوگوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کے اس غار کے اوپر ایک مسجد کی تعمیر کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، یہ لوگ اللہ کے بڑے نیک بندے، یہاں پر ہم لوگ مسجد بنائیں گے اور مسجد بنا کر کے اس میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ مفسرین میں سے تقریباً تمام نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا تو کیا، لیکن یہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اور ہر نبی کے فرمان کی روشنی میں بالکل غلط ہے، کیونکہ ہر دور میں شرک جو لوگوں کے درمیان رائج ہوا وہی انہی نیک لوگوں کے واسطے سے۔ نیک لوگ جب مرے تو لوگوں نے یا تو ان کی تصویر بنا لی یا تو ان کا بت بنا لیا یا پھر ان کے قبر کے اوپر جو ہے مسجد بنا لیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری کتاب اللباس باب الاقصیۃ والخمائص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت فرمائے کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں اتخذوا انبیائہم والصالحین، وہ اپنے نبیوں اور نیکوکاروں کی قبروں پر انہوں نے مسجد بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ راوی حدیث کہتے ہیں ان لوگوں کے اعمال بد سے امت مسلمہ کو ڈراتے ہوئے، کیونکہ ان کے جو اعمال تھے وہ اچھے اعمال نہیں تھے، ان کے اعمال بالکل غلط تھے، شرک کی راہیں کھولنے والے تھے، بہت سارے فتنہ و فساد کو معاشرے کے اندر جنم دینے والے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دانیال، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی ہے، جب ان کے قبر کو دریافت کیا تو ان کے قبر کو بھی مٹا دینے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ جو کتبہ تھا اس کو بھی وہاں سے ہٹا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ محترم سامعین کرام،
اصحاب کہف کے بارے میں ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر ہمارے لیے جو نصیحتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان نصیحتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا موحد مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔